الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ سرزمین جس پر ہم اور آپ موجود ہیں، جب بھی اس سرزمین پر ہم لوگ قدم رکھتے ہیں تو احساسات کی دنیا تازہ ہو جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حاضر میں نہیں ہیں، ماضی میں چلے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کا ایک ایک چپا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنتوں، ان کی قربانیوں اور ان کی مشقتوں کا مرکز رہا ہے۔ حدیث پاک میں بحرین کا ذکر آتا ہے، اور یہ تذکرہ آتا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جواتھا نام کے گاؤں میں پڑھا گیا جو بحرین میں ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس زمانے میں جب لفظ بحرین استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو اس وقت موجودہ اسٹیٹ بحرین کی ہے بس وہی مراد ہے، بلکہ یہ پورا خطہ جس کو آج کل امارات کا خطہ کہتے ہیں، یہ اس وقت بحرین کے لفظ کے ذیل میں آ جاتا تھا۔ جیسے قدیم زمانے میں جب لفظ الشام بولا جاتا تھا تو اس سے مراد فلسطین، لبنان، سوریہ، یہ سارے ملک ہوتے تھے۔ عراق اور شام یہ دونوں بنیادی تقسیمیں تھیں۔ آج صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ساری سرزمین ٹکڑوں میں بدل گئی، تبدیل ہو گئی۔ فلسطین بھی ٹکڑے ٹکڑوں کے لیے منتظر ہے، اور شام ایک الگ ٹکڑا بن گیا ہے، لبنان ایک الگ خطہ ہو گیا ہے، اردن ایک الگ خطہ ہو گیا ہے۔ یہ سب الگ الگ نہیں تھے، بس الشام کا لفظ بولا جاتا تھا، اور رومن امپائر کی ایک اسٹیٹ تھی جس میں گورنر رومن امپائر کی طرف سے متعین کیا جاتا تھا، اگرچہ اس حکومت میں عرب بھی دخیل تھے، اور جزیرۃ العرب کے وہ حدود جو شام سے ملتے تھے وہاں پر غسانیوں کی حکومت تھی۔ تو یہ سارا جزیرۃ العرب حقیقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ابتدائی محنتوں کی زمین تھا۔ تو لفظ بحرین جس کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس سے مراد یہ ساری وہ امارات ہیں، یہ حکومتیں ہیں جو اس وقت ایک ایک ٹکڑے اور زمین کے ایک چھوٹے سے بقعے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ شارقہ ہے، دبئی ہے، ابو ظبی ہے، ام القوین ہے، اور مختلف نام جو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں، ہم جب یہاں آتے ہیں تو ان علاقوں کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں، 7 اسٹیٹس ہیں، اور ان اسٹیٹس پر ایک اسٹیٹ حاکم ہے، اور یہ یہاں کی موجودہ پوزیشن ہے۔ یعنی اس واقعے کو اگرچہ ہم دیکھنے پر مجبور ہیں، اور اسی واقعے سے ہم کو گزرنا ہے، آنکھیں بند کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں، جو فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں ان کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا ہے۔ لیکن ایک تاریخ کا طالب علم یا اسلام کا ایک طالب علم جب بھی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے، اگر اس کو احساس ہے، اور اگر اس کو تاریخ کا مطالعہ ہے، اور اگر اس کے دماغ میں وہ ساری حکایات تازہ رہتی ہیں، تو پھر وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرن اول میں سفر کر رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خالد ابن ولید کو دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمرو ابن العاص اپنی فوجوں کو لے کر مصر جا رہے ہیں، کبھی یہ نظر آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص اپنی فوجوں کو تیار کر کے عراق کو، ایران کو فتح کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ افراد نظر آتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں، اونٹوں کی قطاریں نظر آتی ہیں، کوئی خچر پر سوار چلا جا رہا ہے، کوئی حمار پر سوار ہے، اس سواری کو استعمال کر رہا ہے۔ زندگی میں سادگی ہے، سچائی ہے، تقشف ہے، جہاد ہے، قربانیاں ہیں، اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور یہ ارادہ ہے کہ پوری دنیا کو اسلام کے حق میں تابع بنا دیں گے۔ ایک ایک صحابی جو مدینہ منورہ کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا ہے، اور مکہ مکرمہ کی چٹانوں پر جس کو لٹایا گیا ہے،
اور وہاں کی گرم ریت پر جس کو گھسیٹا گیا ہے وہ اب یہ عزم لے کر نکلا ہے کہ جو کچھ تم کر سکے کر لیا، اب جو میں کر سکوں گا میں بھی کر لوں گا۔ تم نے ہمارے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا، تم نے ہم کو گرم ریت پر لٹایا، تم نے ہماری چربی پگھلائی، تم نے ہم کو انگاروں پر آزمایا، چٹائی میں لپیٹ لپیٹ کر دھونیاں دیں، آزمائشوں کو تم پورا کر چکے، اس سے زیادہ اور کیا کر لو گے؟ جان تو لو گے اور کیا کر لو گے؟ لیکن جان ہمارے خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہے، کوئی دوسرا جان لے بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا لوگوں نے نہیں چاہا تھا کہ بلال کو مار دیں؟ لیکن بلال کو نہیں مار سکے، بلال نے شرک کو مار دیا۔ شرک نے بار بار چاہا کہ بلال کی زبان سے کہلوا دیں کہ ایک خدا نہیں ہے، کئی خدا ہے۔ بلال کو ہر طرح سے آزما کر یہ کہنے پر مجبور کیا گیا، لیکن بلال کیا کہتے رہے؟ احد احد احد۔ ایک عجب مجنونانہ صدا تھی، ایک عجب بے باکی تھی، ایک عجب قوت تھی جو ان کے اندر پیدا کر دی گئی تھی۔ عقل انسانی حیران تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی دیوانگی ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیا چیز ان کو دے دی گئی ہے، کیوں اتنی بڑی قربانیاں یہ دے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ محمد ابن عبداللہ کہنے پر راضی تھے، اس کے علاوہ اور کسی مزید وصف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ حدیبیہ کی جب صلح ہو رہی تھی تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر تیار کروائی تھی، اس تحریر میں لکھا گیا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو شخص آیا تھا اس معاہدے کو مکمل کرانے کے لیے، سہیل ابن عمرو، اس نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی کہاں رہتا ہے؟ آپ لکھوائیے ھذا ما قاضى علیہ محمد ابن عبداللہ، یہ لکھوائیے، جس ہم نام سے آپ کو جانتے ہیں بس اسی نام سے آپ کو لکھنا ہوگا۔ ہم اگر رسول اللہ کی حیثیت آپ کی تسلیم کر لیں تو سارا جھگڑا ہمارا اور آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جھگڑا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا کا کلام آپ کے پاس آتا ہے، خدا کی وحی آپ کو سنائی جاتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے ان کی اس بات کو بہت سی جگہوں پر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بھی تو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اگر قرآن کو اترنا ہی تھا تو کسی فرشتے پر اترتا اور ہم اس فرشتے کو دیکھتے تو ہم اس کو مانتے۔ تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اس کو انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، کیونکہ وہ فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اور اس کو اپنے لیے قدوہ اور اسوہ بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی فرشتے ہی کو نبی بنانا ہوتا تو بھی اس کو انسان ہی کا روپ دینا پڑتا، انسان ہی کی شکل میں اور انسان کے جسد میں اس کو نازل کرنا ہوتا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو تیار کیا تھا، یہاں اس علاقے میں آنے کے بعد وہ ذہن میں آنے لگتے ہیں، لیکن پھر آدمی جو اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو کچھ اور دیکھتا ہے۔ وہ کتنا ہی کوشش کرے کہ ماضی کی طرف پلٹ جائے، لیکن حال اس سے چمٹ جاتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ تم کہاں جانا چاہ رہے ہو، تم کو کچھ بھی ماضی کے کہیں نشانات نہیں ملیں گے، ماضی کے نشانات مٹائے جا چکے ہیں۔ اگر ان نشانات کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہاں مسجد کی محراب میں چلے جاؤ، شاید وہاں پر تم کو کچھ تلاوت سنائی دے جائے۔ مسجدوں کی صفوں کو دیکھ لو، شاید کج مج صفیں تم کو نظر آ جائیں اور کچھ مصلی مل جائیں۔ کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ، کچھ لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، کچھ نہیں، بہت ہوں گے، لیکن بہت ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے ساتھ۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں آباد ہوں گی لوگوں سے لیکن ویران ہوں گی ہدایت سے۔ مسجدیں آباد ہوں گی لوگوں سے، لوگ بھرے ہزاروں کی تعداد میں، مسجدیں پھٹی پڑی ہیں، اور بیت اللہ کا جو مطاف ہے وہ بھی لاکھوں انسانوں سے پھٹا پڑا ہوا ہے، لیکن وہی خراب من الہدی، فرمایا ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور جب آپ نے مسجدیں فرمایا تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسجدوں کا جو لفظ ہے وہ مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی اور تمام مساجد سے متعلق۔ کیا آج مسجد اقصی اپنا رونا نہیں رو رہی؟
اگر یہ معنی ہوتے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے اور اس کی برکت اور اس کی عظمت کے کہ ہمیشہ اس میں تلاوتیں ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر الہی سے معمور رہے گی، تو آج کیا یہ دور مسلمانوں کو دیکھنا پڑتا کہ آج اس مسجد میں نماز بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، ناپاک اور گندے اور نجس یہودی اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مسجدوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ تو بہت ہوں لیکن ہدایت سے بالکل یہ مسجدیں خالی ہو جائیں، بالکل نہ ہو تو کم از کم ایک بڑے طبقے سے خالی۔ اور کیا واقعہ یہی نہیں ہے؟ اگر آپ واقعے کی طرف آئیے تو کیا واقعہ یہی نہیں ہے کہ لاکھوں حجاج کے اندر کتنے ہیں جو داعی ہیں، ہادی ہیں، مہتدی ہیں، دین کے لیے وہ اندر سے کڑ رہے ہیں اور ان کا کلیجہ کباب ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ذرا گن کے بتائیے۔ حج کے موسم میں 20-25 لاکھ کے مجمع میں تلاش کیجئے کتنے ایسے لوگ جو واقعتاً دین کے لیے فنا ہونے کو تیار ہیں۔ وہ مجمع جو آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے حج کے نام سے، اس میں ہزاروں تاجر، ہزاروں پیشہ ور، ہزاروں وہ ہیں جو حج کرنے آئے ہیں صرف تجارت کے لیے، نام حج کا لیا ہے، سائن بورڈ حج کا لگایا ہے، عمرے کے نام پر، عمرے کے ویزے پر آتے ہیں دولت کمانے کے لیے، حج کے ویزے پر آتے ہیں، وہاں سے صرف یہ نہیں کہ حلال مال لے لیں، وہاں سے اس لیے وہاں پہنچتے ہیں کہ وہاں سے بلو پرنٹ فلمیں حاصل کی جائیں، وہاں سے ویڈیو کیسٹ حاصل کیے جائیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر فرانس، جرمنی، اٹلی، لندن میں تیار کردہ فلموں کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا اگر مکہ مکرمہ سے بھی سپلائی کیا جائے شر، خباثت، نجاست، گندگی اور آلودگی، تو پھر کون سا مقام رہ جائے گا کہ جہاں پر سے ہدایت کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے؟ لیکن کون ہے کرنے والا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو حضرت ابراہیم کی صدا پر لبیک کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضرت ابراہیم کی صدا پر نہیں کہہ رہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اعلان کر دو حج کا، اور لوگ دور دراز سے آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، گھوڑوں پر آئیں گے، اور یہاں آ کر طواف کریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے، ایمان کی تجدید کریں گے، اور یہاں سے ایک نئی غذا لے کر، ایک نئی دولت لے کر واپس ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو دولت ان کو ملے گی وہ سب جگہ پہنچائیں گے، توحید کی دولت کو بانٹیں گے، شرک کو مٹائیں گے، یہاں پر آ کر عہد کریں گے کہ اللہ میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک سے بری ہوں، ہر طرح کے شرک سے بتوں کی پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، شرک سے اس کا نام نہیں ہے کہ مندروں میں جایا جائے، شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا جائے اور عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کیا جائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا جائے، صرف یہی شرک نہیں، شرک اور بھی۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ قرآن پاک اس کو بھی مشرک قرار دیتا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا تعالیٰ کے سامنے متوازی حیثیت دے دی۔ ایک طرف قانون الہی ہے، ایک طرف حکم الہی ہے، ایک طرف سیرت نبوی ہے، ایک طرف اپنے من کے تقاضے ہیں، ایک طرف اپنی خواہشات ہیں، ایک طرف اپنی موجودہ دنیا ہے، اس کے ٹرینڈز ہیں، اس کے رجحانات ہیں۔ ترجیح کس کو دینا ہے؟ ترازو لیے مسلم کھڑا ہوا ہے، اور کون سا پلہ جھکا رہا ہے؟ پلہ جھکا رہا ہے کفر کا اور شرک کا اور خواہشات نفسانی کا اور بہت ہی معمولی تقاضوں کا، ان کے پلے کو جھکا رہا ہے، اس کو بھاری قرار دے رہا ہے، اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزیم میں جا کر ڈال دیا ہے، بس کتابوں میں اس کو رہنا چاہیے، باہر نہیں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جو ٹکراتی ہے دماغ سے۔ جب آدمی یہاں آتا ہے، اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ماضی کو دیکھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں آ کر زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ ہندوستان میں رہتا ہے تو وہاں کفر سے آویزش چل رہی ہے، شرک سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے، اور اس مقابلے کے نتیجے میں ایک نفرت ہے، ایک غصہ ہے، ایک جوش ہے، ایک خروش ہے۔ ٹھیک ہے، ہزار آج مسلمان ایسے ہیں ہندوستان میں جو شرک سے متاثر ہو رہے ہیں، جو ہندو مت سے متاثر ہو رہے ہیں، جو پگھلتے چلے جا رہے ہیں، اور لاکھوں بچے ہیں مسلمان جو سرکاری اسکولوں میں جا کر
اور مشرکانہ گیت گا گا کر اور ان کے سلیبس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے توحید سے ہی نہیں دین کے تمام مبادی اور ضروریات سے ناشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ راما کون تھے، کرشنا کون تھے، وشنو کون تھے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے۔ یہ بات آج جس قریے میں چاہیے، جس شہر میں چاہیے ہندوستان میں دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے یہ حق، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں تو وہ ماحول ہے جو مکہ مکرمہ کا ماحول تھا، وہاں تو جگہ جگہ مندر، وہاں تو مشرک ہے اور اپنے تعصب کی آگ لگانا چاہتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہی ہے کہ مسلمان کو بے خبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ وہاں تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کوششوں کے ساتھ ساتھ مسلمان کو بھی ایک احساس ہے، اس کو بھی فکر ہے کہ مجھے اپنا وجود ثابت کرنا ہے، صبح و شام کی محنت کرنا ہے اور اپنے وجود کو مختلف شکلوں میں ثابت کر کے دکھانا ہے۔ لیکن یہاں جب آئیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف شیخ چلی نظر آ رہے ہیں، ہر طرف الف لیلہ کی کہانیاں نظر آ رہی ہیں، ہر طرف عباسی دور اور عثمانی دور کے بادشاہوں کے کچھ نمونے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بے انتہا گئے گزرے، اس لیے کہ بنی امیہ کا زمانہ ہو یا بنی عباس کا زمانہ ہو یا بنی عثمان کا زمانہ ہو، ان تمام زمانوں میں ایسے حکام آتے رہے کہ جنہوں نے عیاشی کی، بدماشیاں کی، غفلتیں کی، اسلام کو نقصان پہنچایا اپنی بد اخلاقی سے، بدعملی سے، لیکن اسلامی قانون میں ترمیم کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ قانون بہرحال اللہ کا رہا، قاضی مسلمان رہا جس کا فیصلہ قبول کیا جاتا رہا، اور کبھی اگر اس کا فیصلہ خلیفہ کے خلاف ہوا تو وہ بھی آ کر حاضر ہوا، لیکن موجودہ دور کی جو ہماری حکومتیں ہیں اور نظام مملکت کا ہے، یہ تو اسلام سے اور قرآن پاک سے بالکل ہی کٹ چکا ہے، اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا ہے، اس کی بنیاد سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، یہ ان بنیادوں پر قائم ہی کیا گیا ہے۔ یہاں اس وقت جو ہماری تاریخ بنی ہے، اس تاریخ کے بنانے والے انگریز ہیں۔ انگریزوں نے عالم اسلامی کے ایک ایک ملک پہ قبضہ کیا، الجزائر، تیونس، مراکش سے لے کر آپ کے انڈونیشیا اور ملیشیا تک، کہیں ڈچ نے، کہیں ہالینڈ کے لوگوں نے، کہیں پر برٹش، کہیں فرینچ، مختلف یورپین ملکوں نے اپنی فوجوں کو اور بحری بیڑوں کو بھیج کر ان ملکوں پر اپنا قبضہ جمایا، اور یہ چاہا کہ صلیبی جنگوں کا انتقام لیا جائے، اور وہ اتنے بھرپور طریقے پر لیا گیا کہ الجزائر میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں علماء کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین کا کون سا چپا ہے جو اس بات کا شاہد نہ ہو کہ وہاں کے علماء کرام کو سولیوں پر دار پر چڑھایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، جزائر انڈمان بھیجا گیا، کالا پانی روانہ کیا گیا، ہر طرح کے مظالم ان پر روا رکھے گئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، مسلمان ملکوں کو ترک کرنا پڑا، تو اپنے ایجنٹ انہوں نے چھوڑ دیے اور ایک ایسا نظام قائم کروا دیا کہ جس نظام کو قبول کرنے کے بعد اسلام زندگی میں آنے ہی نہ پائے۔ یعنی یہ کہ حکومت یا مملکت کی بنیاد اسلامی نہیں ہونی، اسلامک اسٹیٹ کا تصور بالکل ذہنوں سے نکال دیجیے، اور اس کو اس طرح سے قائم کیا گیا کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں، مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں، لہذا مذہب کو مسجدوں میں محدود رکھیے، اس سے باہر نہ نکلنے دیجیے، اور سیاست کو حکام کے حوالے کیجیے، وہ جس طرح چاہیں گے اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ انگریزوں نے اپنے یہاں کی تاریخ کو یہاں بھی دہرانا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے، اس درجے کامیاب ہو گئے کہ اب ہمارے ہی قوم کے جو لوگ ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ اسلام تو ایک مکمل اور ہمگیر مذہب ہے اور ہر شعبے پر اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نہیں صاحب، بھائی مذہب کا تعلق انسان کی ذات سے اور اللہ سے پرائیویٹ معاملہ ہے، اپنے پرائیویٹ معاملے میں آپ اس کو درست کر لیجیے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ پرائیویٹ ہی معاملے میں ہم نے کہاں تک درست کیا ہے، وہ ایک دوسری بحث، لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات کہنا خود کفر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دین کی تفریق کے مرتکب ہو رہے ہیں، دین کے ایک حصے کو تو صحیح مان رہے ہیں، ایک حصے کے منکر ہو رہے ہیں آپ، اور دین دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو یہودی ہیں اصلاً، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی سزا، فرمایا اللہ نے، اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی تم کو دی جائے اور آخرت میں سخت عذاب دیا جائے. یہ بات کون کہا؟ جو خدا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے. ہم ہوتے ہیں اپنا فیصلہ کرنے والے، ہم چلائیں گے اپنا نظام، ہم جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، ہمارا جو دماغ کہے گا. جی اللہ جو فرمایا، ہم نے جب خدا کے کلام کو حق مانا ہے اور خدا کو بالا تر تسلیم کیا ہے اور ہم نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ہمارا خالق، تو پھر اسی کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ ہمارے لیے کون سا نظام درست ہے کون سا نہیں. تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یہ تفویض کی کہ ہاں اتنا جو شعبہ ہے یا یہ حصہ ہے یہ تو خدا کے قانون کے ماتحت چلے گا اور باقی حصہ اپنے منمانے قوانین کے ماتحت چلے گا، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی ہو کر رہے گا. اور جب خدا یہ کہہ دے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی تو پھر کیا اس کے علاوہ بھی ہونے کا امکان ہے؟ خدا کی جو پیشین گوئی ہے، حالانکہ اس کے یہاں کوئی چیز پیش اور کوئی پس نہیں ہوتی. والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں، سارے زمانوں پر وہ حاوی. لیکن جب وہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہونا ہے، اگر تم اللہ کے قانون کو کسی بھی گوشے میں چھوڑو گے، اور چھوڑنے سے مراد یہ کہ اعتقادی طور پر اس کو تسلیم نہیں کرو گے، تو رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج موجودہ عالم اسلامی میں سب سے بڑا جو بنیادی مرض ہے جہاں سے بات شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ اعتقادی طور پر دین کے ایک حصے کو تو تسلیم کیا بہت سے لوگوں نے اور ایک حصے کا انکار کر دیا. اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو پورے ہی دین کو نہیں مانتا. ایک ملحد طبقہ کھلے بندوں دین کا مذاق اڑاتا ہے. وہ مصر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، جہاں آپ ہیں وہاں بھی ہے اور ہر ملک میں موجود ہے. اخباروں کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے، ٹی وی کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے، پرچوں رسالوں کے ذریعے دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ مختلف قسم کے کارٹون بنا کر مذاق اڑاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے. خیر یہ طبقہ تو کھلا ہوا کافر ہے، اس کو تو پہچان لینا چاہیے اور پھر اس سے مقابلہ کرنا چاہیے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو ہاں اور ہی بھی کرتا رہتا ہے، یعنی اسلام کا نام بھی لیتا رہتا ہے، مسجد میں آ کر پیشانی بھی ٹیک دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کھلا کفر خاموشی سے کرتا رہتا ہے. یہ منافقین ہیں جو ہماری آستینوں کے سانپ بنے ہوئے ہیں، جو ملت اسلامیہ کو داغدار کر رہے ہیں اور جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت قائم ہے. یہ کیفیت تھی، یہی یہاں کے ان علاقوں کی کیفیت تھی. لیکن یہ ایک وہ کیفیت تھی جو زمانے کی تبدیلی سے ہوتی رہتی ہے. ہم کو تو ماضی میں پلٹ کر جانا ہے اور ہم کو اپنے ماضی سے سبق لینا ہے، کیونکہ ہمارا ماضی جتنا تابناک ہے حال اتنا ہی تاریک ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے بڑے تمدن کا ہے، ترقی کا ہے، تہذیب کا ہے، علم بھی پھیل گیا ہے، یونیورسٹیاں بہت قائم ہو گئی ہیں، کالجز بھی ہیں. اور صاحب کیا کہنے، دبئی تو بڑی ترقی پر ہے آج کل، بڑی دکانیں ہیں، شاندار عمدہ بازار ہیں، کیسے پارک بنائے گئے ہیں، کیسے فوارے ہیں، کیسے میوزیم تیار کیے گئے ہیں، اور کیا. بعض لوگوں سے سنیے تو منہ بھر بھر کے، یعنی منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں، ارے ہندوستان میں کیا رکھا ہے، وہاں تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، کچی اور گلیاں ہیں. یہاں دیکھیے صاحب کیا عمدہ سڑکیں ہیں، گاڑی کو ڈال دیجیے تو بہتی چلی جاتی ہے رواں دواں. آپ اس پر فخر کر رہے ہیں، آپ اس پر خوش ہیں، یہی تو تباہی کی علامت ہے. اسی میں تو تباہی ہماری پنہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کچی سڑکیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہی اچھی ہوتی اور یہی اسلام سکھاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے دیکھنا. یہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اور جو کچھ ہمارے عوام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، جو خواص کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. تو جب ماضی کی طرف آپ پلٹیں گے تو معمولی مٹی کے گھر ہیں، مسجد ہیں تو چھپر ہے، کھجور کے پتوں سے چھتیں تان دی گئی ہیں، کھجور کے تنوں سے ستون بنا دیے گئے ہیں، اور کنکریاں و مورنگ قسم کی استعمال کی گئی ہیں، اسے چبوترا بنا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد جمے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تبلیغ و دعوت کے انتظامات ہو رہے ہیں، ایک جماعت بھیجی جا رہی ہے، ایک لشکر بھیجا جا رہا ہے. ہر وقت یہی مشغلہ ہے. حال ان کا یہ ہے کہ فرسان بالنہار رہبان باللیل، رات آتی ہے اپنے پردوں کو ڈالتی ہے، سب زاہد اور عابد بن جاتے ہیں،
اپنے مسلوں پر موجود ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، انابت اور آوازاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دن آیا گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول کے اشاروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے حکم فرمایا اور فوراً تیار اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی، اور یہ جب تربیت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ صرف غربت اور فقر و فاقہ ہی تھا، دولت کے امکانات خوب موجود تھے، لیکن ان دولتوں کے امکانات کے باوجود جہاں تک ہو سکا ان سے گریز کیا گیا ذات کے لیے، ان کو استعمال کیا گیا جماعت کے لیے، اجتماعی کاموں میں ان کو استعمال کیا گیا، ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ ہر صحابی اس معاملے میں ایک نمونہ تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود نمونہ تھے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے مکہ مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں، تو خدا کی قدرت سے کیا بعید تھا، جس نے لاکھوں سال سے زمین میں اتنا خزانہ سونے کا رکھا ہے کہ دنیا کی قومیں نکال نہیں ہیں، ختم ہی ہونے کو نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس سے زائد ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں سونا بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اگر نہ صحیح، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے سونا نکالا جا رہا ہوگا، سکوں کی شکل میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، زیوروں کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، چیزیں بنائی جا رہی ہیں، کتنے ٹنوں منوں بے ان گنت نکالا گیا، لیکن کوئی کمی ہو گئی؟ ابھی بھی اتنا ہے کہ بس نکالتے رہیں تا قیامت۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے قرب میں اوپر ڈھیر پڑے ہوں گے، اور لوگوں سے کہا جائے گا بھائی لے جاؤ، کہیں گے بھیا مجھ سے یہ لیا نہیں جاتا، میں نہیں لوں گا، مجھے ضرورت نہیں، مجھے فرصت نہیں۔ یہ کیفیت ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ تو سب ہو سکتا تھا اس وقت بھی، لیکن آپ نے کیا جواب دیا تھا اس فرشتے کو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں، تاکہ دونوں چیزیں شکر اور صبر دونوں صفات تازہ رہیں، پیدا ہوتی رہیں۔ آپ نے اپنے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور یہاں تک کیفیت رہی کہ جب بھی شادی ہوئی، ولیمہ کیا گیا، تو نبی ہیں، سردار ہیں، اپنی قوم کے بادشاہ ہیں، بلکہ پورے عالم کے شاہ ہیں، اور چاہیں تو ہزار انسانوں کو کھلائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں فراہم کر دی جائیں، لیکن کبھی ستو رکھ دیا گیا، کبھی کھجور رکھ دیے گئے، ایسے ہی چمڑے کے دسترخوان بچھا دیے گئے، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے، کھا کے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی صاحبزادی جن کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ بہت کچھ دے دوں، بچی ہے، میری لڑکی ہے، جتنا اس کو دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ خوش و خرم رہے گی، میرے پر یہ ذمہ داری ہے، دین سے تعویلیں جمع کر لی جاتی ہیں، دین سے مدد لے لی جاتی ہے کہ صاحب اللہ میاں بھی کہتے ہیں، حدیثوں میں بھی آیا ہے، اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہی تو صاحب حدیث، وہی صاحب قرآن، ان کو ہٹا کر آپ صرف حدیثوں کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ ایسے بڑے مفسر ہو گئے کہ رسول کو بھی سامنے سے ہٹا دیا۔ خود انہوں نے کیا کیا؟ اصل تو حجت ان کی ذات، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم کون سمجھے گا؟ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی سمجھنے والا ہے؟ یہاں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سعودیہ ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین، جہاں اس وقت ایک دولت نکل آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ زمین پر نہیں ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہاں ان کو چند آیتیں یاد رہ گئی ہیں۔ بس جب تقریر ہوگی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا قل من حرم زینت اللہ التی اخذ لعباده، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، اور کس نے یہ کہا ہے کہ صاحب طیبات نہ کھاؤ، خوب طیبات استعمال کرو، خوب کھاؤ، مزے کرو، اتنا تو یاد ہے۔ ولا تسرفوا، یہ یاد نہیں، اسراف نہ کرنا، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے اور تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کون اسراف کر رہا ہے؟ یہاں کا کون سا وہ فرد ہے جو اسراف نہیں کر رہا؟ کھانا بچتا ہے تو پھینک دیتا ہے، اور بچتا ہے اس کو پکاتا ہے، پہلے فخر و مباحات کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں امیر ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے یہاں کرم شاہی، میرے پاس بڑی دولت، خوب لمبا چوڑا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر خوب صرفہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کر اس کو سلۃ المحملات میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ بہت ہے، اللہ نے دیا، الخیر واجب، الخیر واجب۔ جھوٹا ہے وہ انسان، مکار ہے،
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مذاق کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ ایک لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا لو، صاف کر لو، کھا لو، اللہ کے بندے بن کے رہو، طغیانی نہ کرو، فرعون نہ بن کے رہو، فرعون بنو گے تو کمر توڑ دی جائے گی۔ لیکن ہر شخص فرعون وقت یہاں بنا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح اللہ کے رزق کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اور خدا نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو میری نعمت کی قدر کرنا، ناشکری نہ کرنا، آپ یاد رکھیے کہ اس وقت یہاں اتنی بڑی ناشکری اس کے ذریعے ہو رہی ہے کہ اس پر کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے، کھانا جو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے لیے سوڈان کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، افریقہ کے کتنے علاقے ہیں جہاں فوٹو آتے ہیں اخبارات میں، آپ دیکھیے تو ان کا گوشت ان کی ہڈی سے مل گیا ہے، چہرہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ کیا جائز ہے کسی جگہ کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس طرح سے اسراف کرتے رہیں؟ اور انہی کے بھائی، ان کے دینی رشتے کے ساتھی، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ انگلی میں پھانس لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، مسلمانوں کے معاملات سے جس کو فکر نہ ہو، غم نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر آپ آج تشریف لائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ دبئی والے ہم میں سے نہیں ہیں، امارات والے ہم میں سے نہیں ہیں، سعودیہ والے ہم میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری سیرت کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہمارے اخلاق کو ترک کر دیا ہے۔ بس ان کے پاس اگر رہ گئی تو ایک اذان رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، کچھ تلاوت رہ گئی، کچھ دینی پروگرام رہ گئے، اس کے علاوہ باقی سب کے سب غیر دین سے مذاق ہے۔ تو قرآن کی چند آیتیں یاد رہ گئی ہیں ان ملاؤں کو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے؟ کس نے حرام کیا ہے پوچھتے ہو؟ خدا کے رسول نے حرام کیا ہے جس چیز کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی، تم نہیں دیکھتے خدا کے رسول کے گھروں کو، صحابہ کرام کے گھروں کو نہیں دیکھتے؟ وہ زیادہ دین سمجھتے تھے یا تم سمجھتے ہو؟ جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے قرآن کو قبول کیا جبرائیل کی زبان سے، وہ زیادہ سمجھتا تھا یا تم سمجھنے آ گئے؟ اور اگر وہ زیادہ سمجھتا تو برحق ہے کہ وہی سمجھتا تھا، اور کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور آپ نے دین کو سمجھا، پھر سب کو سمجھایا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ حرام کر لیا آپ نے اوپر۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخذ لعباده والطیبات من الرزق، پر عمل نہیں کیا۔ ہر چیز کھاتے، خوب ٹھاٹ باٹ کرتے، خوب اچھا پہنتے، خوب عمدہ گھر بناتے، اب بھی تو یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر آخر اپنے لیے یہ کیوں دقتیں پسند کی؟ یہ زہد اور قناعت کی زندگی کیوں گزاری؟ ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا ہے تو چین سے نہیں بیٹھ رہے، بے چین ہے۔ حضرت عائشہ حیران ہے، ارے اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو، کیوں بے چین؟ فرمایا کہ ایک گھر میں سونے کا جو ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے بے چین ہوں، جب تک میرے گھر سے نکل نہیں جائے گا مجھے چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں اللہ سے کیسے ملوں گا کہ اللہ کہے گا اچھا اپنے گھر میں دولت جمع کیے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا تصور ہے جس کو آج بالکل ہم لوگ بھلا چکے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلامی الخیال کہلاتے ہیں، اسلامی الفکر کہلاتے ہیں، اس معاملے میں وہ بھی گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں، ہوا پرستی میں اور نفس پرستی میں، وہ بھی دین کی تعویل میں، غلط سلط تعویلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً حرام کرنا الگ چیز ہے اور استعمال کرنا الگ چیز، ہر چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، انسان کو ادھر ہاتھ مارے ادھر ہاتھ مارے تو نہ معلوم کیا کیا مل سکتا ہے، لیکن دین نام ہے قیود کا، کچھ حدود کا، کچھ پابندیوں کا۔ یا تو دین کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دینا ہے تو جو چاہو کرو، ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اگر دین کو اختیار کرنا ہے اور آخرت کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زائل چیز، فانی چیز سمجھتے ہیں، ایک بلبلہ ہے پانی کا، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کون ہے جو گارنٹی لے کر آیا ہے کہ ہمیشہ جیے گا؟ ہر شخص کو مرنا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو بھی اس سرزمین پر ہے سب کو مرنا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، لہذا جب سب کو یہاں سے چلا جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ یہاں کی تیاریوں میں لگ کے کیا ہوگا؟ کتنے دن کی تیاری کر لیں گے؟ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ہم کو تلقین فرمائی، جس طرح سے فرمائی، یاد رکھیے کہ اسی دین کی طرف ہم کو واپس جانا ہے۔ ہمارے لیے نجات اسی میں ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم کو بہرحال یہ تو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، اس کو پوچھنا ہوگا،
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، جن کو معلوم ہے، جو جانتے ہیں حقیقت، ان سے معلوم کرو۔ لیکن بہرحال معلوم کر کے اسی کو عمل میں اختیار کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی، اور اس کے بعد مختصر سی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ کے بہت سے بھائی وہاں موجود ہیں۔ یہاں جو آپ موجود ہیں، تو جس ماحول میں آپ نے قدم رکھا ہے، یہ ماحول میرے نزدیک بہت سنگین ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول اچھا ماحول ہے۔ بعض اعتبارات سے اچھا ہے کہ یہاں توحید کی حفاظت ہے، وہ خطرات نہیں ہیں، اس قسم کے جو خطرات وہاں پر ہیں، دیو مالائی تہذیب کے اور دیو مالائی تصورات کے جو خطرات ہیں وہ نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کچھ اور دوسرے خطرات ہیں، وہ بعض وقت اس سے زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں کے خطرات میں ایک نمایاں طور پر یہ بات معلوم ہے، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ اللہ ہے، یہ بھگوان ہے۔ آدمی جاتے جاتے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا، ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہاں سلو پوائزن دیا جاتا ہے، جو چیز بھی ہے وہ دین بنا کے دی جا رہی ہے، ہر چیز کیپسول میں آ رہی ہے، کسی چیز کی شدت محسوس نہیں ہو رہی، اور تدریجی طور پر ہم ہر خرابی کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کی جو خرابیاں ہیں اس دور میں، اس سے پہلے جو دور تھا اس کی خرابیاں اور تھیں، ہر دور کی خرابیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے والا جو دور گزرا ہے اس پورے منطقے کا اور جزیرۃ العرب کا، وہ دور فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا، لوٹ مار کا، یعنی وہ جو عربوں کی ابتدائی حالت تھی جاہلیت میں، جب وہ تنگ دستی کے بھی شکار تھے اور آپس میں لڑنا، مرنا، تلوار چلانا اور سالہ سال جنگ کرنا، یہ ان کا مزاج تھا، یہی پھر واپس آ گیا تھا۔ اسلام کو جب بھی چھوڑتے ہیں اپنی پرانی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں، قبائل کے نعرے لگنے لگتے ہیں، عربی قومیت کی دہائی دی جانے لگتی ہے، اور عربی کی مدد کرنے لگتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں اور برائیاں ان کے اندر پلٹ آتی ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی۔ اسلام کی طرف آتے ہیں، آفاقی بن جاتے ہیں، عالمگیر بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی بہت سے عرب ہیں بڑے دیندار، بڑے صالح، بہت ہی متقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اسلام ہے۔ جن میں اسلام ہے، جن میں دعوت اسلامی ہے، جن میں فہم قرآنی ہے، ماشاءاللہ آج بھی وہ اچھے نمونے، ان کو دیکھ کر ہمارے یہاں کے بڑے بڑے بزرگ بھی شرمائیں۔ جو صفات ان کے اندر ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں نہیں کرتے، وہ بلا وجہ لوگوں کے حالات کی ٹوہ میں نہیں لگتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مثبت پہلو رکھتے ہیں، منفی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن کون؟ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو اسلام پر جم جاتا ہے، وہ تو بالکل ایک نئی تخلیق پا لیتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نمونے یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد محدود ہے۔ بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں وہ انہی لوگوں کی ہے جن کو بہایا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے فسق و فجور کی لائنوں کی طرف، اور دعوت کھلے طور پر دی جا رہی ہے۔ یہ دعوت جو دی جا رہی ہے، ایک طرف اعلام کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے، کھیلوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جمائی جا رہی ہیں، اور گویوں کو بلایا جا رہا ہے، مغنیوں کی آمد ہو رہی ہے، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، ہندو گویے آ رہے ہیں، اور یہاں ان کو خوب دولت دی جا رہی ہے، خوب ان پر نچھاور کیا جا رہا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ بے حسی اور بے غیرتی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ سرزمین جس سرزمین سے دین کی دعوت دی جاتی تھی، آج اس سرزمین پر ایک مغنیاں آتے ہیں اور اس قوم سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں جو قوم وہاں کے اہل اسلام پر بے تحاشا ظلم کر رہی ہے، ان کو فنا کرنے پر تلی ہوئی۔ اس کا ایک فرد آ کر یہاں گانا گا دیتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اس کے بعد ان کی جیبوں میں ہاتھ جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ دے دیتے ہیں، چیک لا کے رکھ دیتے ہیں، جو چاہیے لکھ لیجیے، لے جائیے، سب کچھ آپ کے لیے۔ یہ لوگ جو ہے وہ کلنک کا ٹیکہ ہیں، ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ یہ لوگ نہایت بدنما داغ ہیں۔ ان لوگوں کی اصلاح کرنی ضروری ہے، ان لوگوں میں کام کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا ایک تو ہمارے سامنے یہ بگاڑ آ رہا ہے اس طریقے پر،
وہ بگاڑ ہے جو اعلام کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، خواہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، ریڈیو کے ذریعے ہو، پرچوں اور رسالوں اور میگزین کے ذریعے ہو، بہت ہی بھیانک شکل میں وہ گھستا چلا جا رہا ہے اور اس سے ذہن بالکل تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دولت کی بہتات کی وجہ سے معیار زندگی کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ معیار زندگی جو پہنچ رہا ہے اس میں پھر کوئی حدود نہیں رہ گئے۔ اچھے سے اچھا بنانا ہے، ارے اچھے سے اچھا بنانا ہے، کل مر جاؤ گے ظالم، تمہاری لاش کو بھی کوئی اٹھانے نہیں آئے گا، تو اچھے سے اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی نہیں، بعد کے تابعین، اتباع تابعین اور آج تک کے اولیاء صالحین، علماء صالحین، کیا ان کا کردار ہے؟ اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے معیار کو بس بلند کرنا، خواہ قریب کے لوگوں کا معیار کتنا ہی پست، لیکن اپنے معیار کو بلند کرنا، ایک یہ بھوت سوار ہو گیا۔ نئی گاڑی ہونی چاہیے، ہر نیا ماڈل سامنے آنا چاہیے، پہلے فوراً اس کو حاصل کر لینا چاہیے، ایک ریس چل رہی، یعنی جس ریس کا تذکرہ تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تم کو تمہاری ریس نے بالکل مدہوش کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لیو پول ویس محمد اسد جو ایک جویش امریکن ہے، اسی آیت کو پڑھ کر وہ اسلام لائے۔ ان کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں بات چلی، کیا بات ہے صاحب، ہم لوگ فرسٹ کلاس بلکہ ایئر کنڈیشن کیبن میں اس وقت موجود ہیں، لیکن جس کو بھی دیکھو چہرے پر اداسی ہے، غم سچایا ہوا ہے، خوشی، وہ جو خوشی اندر سے ابلتی ہے وہ نہیں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں کہ اگرچہ ہم لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہیں، بے شمار دولت ہے، اور یہاں اس وقت ایئر کنڈیشن کیبن میں موجود ہیں، ہر طرح کی راحت ہے، لیکن کسی کے چہرے پر وہ بشاشت اور وہ انشراح نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ اگرچہ یہودی تھے لیکن انگلش ٹرانسلیشن قرآن پاک کا پڑھا کرتے تھے۔ گھر پہنچے تو انہوں نے اس کو کھولا، دیکھا جائے کیا ہے، تو جب اس کو کھولا تو اتفاق سے یہی سورہ تکاثر نکل آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ سورہ پڑھنا تھی کہ وہ چیخ اٹھی کہ یہ قرن 20ویں صدی کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے، یعنی 20ویں صدی کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی اس طرح سے جیسے کوئی مصوری کر رہا ہو، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، محمد کا کام نہیں۔ یعنی محمد اگر کوئی بات کہتے تو اپنے زمانے تک کہتے، اپنے زمانے کے حدود میں رہتے ہوئے کہتے۔ وہ زمانہ فقر کا، تنگ دستی کا تھا، نہ اس زمانے میں ایسا تکاثر تھا، نہ یہ ریل پیل تھی، وہ آج کے اس دور کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خدا ہی کہہ سکتا ہے۔ بس یہ بات ان کے دل میں آئی اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور بھی اسباب اس میں شامل ہو گئے۔ تو واقعہ یہی کہ ریس نے مدہوش بنا رکھا، یعنی وہ خوشیاں بھی جو حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ خوشیاں بھی ختم ہو چکی، ہر شخص ادھیڑ بن میں لگا، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، اسی میں لگا، اور گویا وہ اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صادق آ گئی کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اور میں کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں سونے سے بھر کر مل جائیں تو تیسری کی تمنا میں لگا رہے، اور اس کے منہ کو تو بس قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ کیا آپ نے جو فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی ترجمانی فرما دی کہ انسان اسی کے لیے بے چین ہے، اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے معیار کو بلند کرنے۔ تو ایک مصیبت یہاں کے ماحول کی وہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں فاسد لٹریچر کو تو اجازت ہے، دینی کتابوں پر پابندی لگ سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن فوش لٹریچر کھلے بندوں آتا رہے گا، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اب جب وہ آ رہا ہے، بہتا چلا آ رہا ہے، اور پیسہ بھی موجود ہے، وہ لینے کی صلاحیت ہے، قوت خرید ہے، یہ بھی پرچہ لے لیا، یہ بھی لے لیا، بازار نکلے تو 10 اٹھا کر رکھ لیا، اور قوت خرید جب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مشین موجود ہے، اور وہ جب مشینیں موجود ہیں تو جو چاہیں گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں، لہذا اب شوق تو پورا کرنا ہے، اور ابلیس اور شیطان ساتھ ساتھ موجود ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، ارے میاں یہ تو دیکھو یار، کہاں اپنا وقت پاس کرو گے، کچھ پاسنگ دی ٹائم کے لیے کوئی چیز چاہیے، لہذا ایک اس میں اگر لے لیتے ہیں تو کیا ہے، اس میں کون سی بات ہو گئی، کہاں حلال و حرام کی بحثیں جو چھیڑ دیتے ہو۔ تو بس اس طرح سے شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بستر پہ زندہ ہوتے ہوئے وہ مردہ رہتا ہے، بے حس،
بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے کردار، جس کے سامنے کوئی ہمت نہیں ہے، جس کے سامنے محمد ابن قاسم ثقفی کا کوئی نمونہ نہیں ہے، جس کے سامنے بس کچھ ایکٹر ہیں، کچھ ایکٹریسز ہیں، جس کے سامنے کچھ عشاق ہیں، کچھ معشوقات ہیں، جس کے سامنے بیئر ہے اور شراب ہے، جس کے سامنے بس دولت کے کچھ مظاہر ہیں، جس کے سامنے امریکہ کے پارک اور ہوٹلز اور اس کے بارز ہیں، جس کے سامنے یہی معراج ہے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، وہ ہنستا کھلکھلاتا رہتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بے شرم ہو جائے تو پھر جو چاہیے اس کے ساتھ کیجیے۔ پہلے یہودیوں نے فلسطینیوں کو بے شرم بنایا، ان کے اندر کرپشن پھیلایا، ان کے اندر فلموں کا عام کیا، ان کے ہاں تھیٹر بنایا، ان کے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو خوب مختلف گروپ میں تیار کیا۔ جب یہ سب وہ کر چکے اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا نتیجہ نکل آیا، کیونکہ اس کا نتیجہ جو فوری نکلتا ہے وہ یہ کہ دماغ کی جو صلاحیتیں معاف ہو جاتی ہیں، اور انسان کی جو قوت ہے اور جرأت اور بے باکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو بس بستر پہ لیٹنا اور کھانے کمانے کے لیے بیل کی طرح کولو میں چلنا، بس یہ آتا ہے، اس کے بعد اور کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ بلند نظریات سوچ ہی نہیں سکتا، عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ آفاق کو گرفتار کر لے، ستاروں کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ وہ تو بستر پہ لیٹ کے چند گیتوں سے تو سوتا ہے، گولی بھی کھانی پڑتی ہے کبھی کبھی، تب جا کے اس کو نیند آتی ہے، اور اٹھتا ہے تو پھر وہی اپنا بیلوں کی طرح چکر شروع، دکان دکان دکان، پیسہ پیسہ پیسہ، پھر کھایا پیا، پھر بستر پہ پڑ گیا۔ تو یہ بیل ہے، بھینس ہے، کیا ہے؟ یا انسان ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ تو ایک یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو 1000 بھینسوں کو ایک بچہ لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک عربی شاعر نے تو کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے مارتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے، بیچارہ اونٹ بڑا بے حس اور بے غیرت ہے کہ چلا جاتا ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی مقابلہ نہیں کر پاتی، لیکن وہ اونٹ ہے۔ بھائی انسان ہو تو پھر اپنی عزت نفس کو محسوس کرے، اور انسانوں کا جب یہ حال ہو جاتا ہے تو ریوڑ کی طرح سب کو گھسیٹا جاتا ہے، جدھر چاہیے لے جائیے۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی، ریوڑ کی شکل میں ہم ہیں، جدھر چاہے امریکہ لے جائے، جدھر چاہے روس لے جائے، اور روس امریکہ کو تو جانے دیجئے جہنم میں، جدھر چاہے ہمارا گھر کا جو شیطان ہے لے جائے، شوہر جدھر چاہے بیوی کو لے جائے، بیوی صحابہ جدھر چاہے شوہر کو لے جائے، روزانہ ان کے لیے میچنگ کلر چاہیے، روزانہ ان کے لیے کوئی نیا ماڈل چاہیے، روزانہ ان کے لیے نیا ڈیزائن چاہیے، اور شوہر صاحب شوہر نامدار تو فدا ہیں بیوی پر، ابا کو چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ان سے کیا لینا دینا، بس پال دیا بڑھا دیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کی، بڈھے ہو گئے اپنا دیکھنے والے۔ یہ نتیجہ ہے اسی بد تہذیبی کا جو امریکہ سے لائی گئی ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہو گئی، ریوڑ کی شکل میں ہم ہیں، جدھر چاہے امریکہ لے جائے، جدھر چاہے روس لے جائے، اور روس امریکہ کو تو جانے دیجئے جہنم میں، جدھر چاہے ہمارا گھر کا جو شیطان ہے لے جائے، شوہر جدھر چاہے بیوی کو لے جائے، بیوی صحابہ جدھر چاہے شوہر کو لے جائے، روزانہ ان کے لیے میچنگ کلر چاہیے، روزانہ ان کے لیے کوئی نیا ماڈل چاہیے، روزانہ ان کے لیے نیا ڈیزائن چاہیے، اور شوہر صاحب شوہر نامدار تو فدا ہیں بیوی پر، ابا کو چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ان سے کیا لینا دینا، بس پال دیا بڑھا دیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کی، بڈھے ہو گئے اپنا دیکھنے والے۔ یہ نتیجہ ہے اسی بد تہذیبی کا جو امریکہ سے لائی گئی ہے، کہ وہاں پر جب ماں باپ بڑے ہو گئے، ان سے کہا کہ بس اب آپ رخصت ہوئیے یہاں سے، ان کو کہیں ڈال دیا ہاسپٹل میں، اب وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کبھار مہینے میں پہنچ گئے، ایک پھول کا جو ہے مالا جا کر دے دیا، یہ بہت بڑا ان کا احسان ہو گیا اگر انہوں نے خیال کیا۔ جب ہم اس تہذیب کو قبول کریں گے اور اس کے اثرات لیں گے تو ہمارے گھروں میں بھی پھر یہی ہوگا، ہمارے گھروں میں بھی لوگ اپنے بیویوں کے تو بندے بن جائیں گے، غلام بن جائیں گے، وہ آگے آگے چل رہی ہیں یورپین لباس میں اور سمجھ رہی ہیں کہ اب میں فخر کے ساتھ چل رہی ہوں۔ ہمارے ایک عالم صاحب نے بڑی مزے کی بات کہی، دل لگتی بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین لباس ہے کہ وہ گھٹنوں کے اوپر چلا جا رہا ہے، یہ سب بھی کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنی حکومت قائم کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کے بعد بنی امیہ کے دور میں، تو وہ عورتیں جو باندھی بنائی جاتی تھیں، یعنی دوسروں ملکوں سے جب جنگ ہوتی تھی اور جب جنگ میں گرفتار ہو کے مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، تو باندیوں کا لباس آزاد عورتوں کے لباس سے مختلف ہوتا تھا،
اور باندیوں کے لیے پردے کے وہ حدود بھی نہیں رکھے گئے تھے. تو باندیاں جو گرفتار کر کے لائی جاتی تھیں ان کا سر بھی کھلا رہتا تھا, گلا کھلا رہتا تھا اور ٹانگیں کھلی رہتی تھی. ایک چھوٹا سا لباس اپنا معمولی کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ یہ پہنا کرتی تھی. اور کیونکہ اکثر جب اسلام نے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو کرش کر دیا اور ان دونوں پر قبضہ کر لیا تو یہیں کی باندیاں زیادہ تر آئیں اور ان کا یہ لباس رہا. یہ لباس ان کے ہاں فخریہ قبول کر لیا گیا اور قومی طور پر لباس بن گیا اور چل پڑا. تو حقیقت میں وہ باندیوں کا لباس ہے جو مسلمان حکومت میں ذمہ تھی. آج وہ اس وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ لباس سمجھا جا رہا ہے اور مسلمان بھی پھر اس لباس کو پہن کر بڑا فخر محسوس کر رہا ہے کہ صاحب یہ لباس ہے, اس میں ہم اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوتے ہیں, کلچرڈ معلوم ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ معلوم ہوتے ہیں, ایڈوانس معلوم ہوتے ہیں. ورنہ تو اگر صاحب آپ نے وہ لباس اور برقع سرقہ پہن لیا تب تو پھر یہ رجی لباس ہو گیا. یہ اس کا مطلب یہ کہ دیہاتی ہیں, کوئی دقیانوسی ہیں, تہذیب سے موجودہ تمدن سے ناواقف. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے, عرب نوجوانوں کا, ان کا یہ حال ہے. تو اب گویا بیوی کے غلام ہیں, بیوی صاحب آگے آگے چل رہی ہیں, پیچھے شوہر صاحب بچے کو بھی لیے ہیں, باسکٹ کو بھی لیے ہوئے ہیں جو خرید نہیں ڈال رہے ہیں. تو وہ باندی بنی پہلے, پھر یہ ان کے غلام بن گئے. تو اب دونوں باندی غلام مل کے اپنے کام کر رہے ہیں. اور جب یہ باندی غلام خود ہی اس کے لیے تیار ہیں تو اب ان میں آزاد کون ہوگا؟ اور جب آزاد نہیں ہوگا تو عزت نفس کہاں پائی جائے گی؟ خودی اور خودداری کیسے باقی رہے گی؟ تو یہاں کا جو اس وقت کا ماحول ہے, اس ماحول میں بڑے سنگین پہلو ہیں جس کو ہم لوگ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھیے کیسی راحت ہے, خوب اچھی چوڑی چکلی مسجدیں ہیں, کیسے عمدہ قالین ہیں, کیسے ٹھاٹ باٹ ہیں, گاڑی کیسی عمدہ چلتی ہے, کیسی شاندار ہے, آرام دہ ہیں. جی نہیں, مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جہنم ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جہنم کی تیاریاں ہیں. یعنی یہاں پر جس نظام زندگی کو ہم قبول کر رہے ہیں, یہ نظام زندگی تباہیوں کو لے کر آئے گا. آج نہیں تو کل لے کر آئے گا. یہ کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن تاریخ کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جب بھی یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں تو اللہ کا عذاب آیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. فرمایا کہ جب بھی ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں وہاں کے عیاشوں کو اور وہ اس میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں, خوب معصیتیں برپا کرتے ہیں. جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا فیصلہ نازل ہوتا ہے اور ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں, مٹا کے رکھ دیتے ہیں. یہ بات اللہ نے جو فرمائی ہے تو کیا یہ غلط ہو سکتی ہے؟ اور کیا پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی تیاری نہیں ہو رہی؟ غفلت, دین سے غفلت, انسانی تعلقات سے غفلت, امت مسلمہ کی پوری برادری سے غفلت, نفسی کا عالم, ہر شخص اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہے. ہم کو اپنا کمانا ہے اور کھانا ہے اور معیار زندگی بڑھانا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسراف کی وہ حدیں جن کا تصور شاید مامون اور ہارون رشید بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی وہ بھی خرچ کرتے تھے لیکن ان کے یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو سب سوارت کر دیتے تھے. یہاں کپڑے پھینک دیے, قالینیں پھینک دیں, کھانا روزانہ پھینکا جاتا. کتنی بڑی مقدار پھینکا جاتا, کھانا پھینکا جا رہا. اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں, یاد رکھیے. اگرچہ ہر شخص مبتلا ہے, صاحب کس کو دیں, آپ نے پکایا کیوں زیادہ, کیوں آپ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ نہیں آپ کے لیے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو فخر کی بات ہے, دیکھیے یہاں ماشاءاللہ 5 آدمیوں کی دعوت ہوتی ہے تو 50 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے, بڑے فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں. یہ فخر جاہلی ہے, یہ جاہلیت کے زمانے کی یادگاریں ہیں. جاہلیت میں بھی ایسے ہوتے تھے, ایک آیا نے ایک اونٹ مار کے گرا دیا اور صاحب پورے قبیلے کو دعوت بھی دے دی گئی اور کبھی 2 ہی آدمیوں کے لیے کر دیا اور بڑا فخر اس پر. بالکل وہی کیفیت اس وقت قائم ہے. یہ دور جاہلیت کی یادگاریں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے ان سب باتوں کو مٹا دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہر چیز کا خیال رکھو اور اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرو. وہ یا تمہارے پاس بہت زیادہ ہو رہا ہے, سنبھل نہیں رہا ہے اور تم چاہتے ہو 25 جوڑے رکھو اور اتنی کاریں رکھو, تو بابا کیا مصیبت آئی ہے کہ اتنا رکھو. ہر شخص کی زندگی گزر جاتی ہے قناعت کے ساتھ بھی. تھوڑا سا رکھو, اس کے بعد سارا اسلام پہ صرف کرو, اسلام کی خاطر لگا دو, افغانستان میں بھیج دو, فلسطین میں روانہ کر دو. دیکھو, تلاش کرو, خود سفر کر کے جاؤ افریقہ کے علاقوں میں, وہاں دیکھو کہ مسلمان کس کس چیز کے محتاج ہیں. غیر مسلموں کو بھی دو, تالیف قلب کے لیے, ان کے دلوں کو اسلام کے لیے موہ لو. کیا عیسائی مشنریاں کروڑوں کی مالیت آج
غیر عیسائیوں پر صرف نہیں کر رہی. آپ کے ہندوستان کا وہ علاقہ جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کرناٹک، کیرالہ، تامل ناڈو، اس کے ایک ایک چپے پر عیسائی مشنری کے اسکول، ان کے سینٹرز، اور کروڑوں کی مالیت جو ویٹیکان سے آ رہی ہے، صرف کی جا رہی ہے. ایک ایک گاؤں میں اس کے مراکز بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہی بچے پھر وہاں جا کر، کیونکہ ہم کو اچھی انگریزی بھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہم بے تاب ہیں. وہ لندن پہنچنا ہے، امریکہ پہنچنا ہے، آخری معراج تو وہیں ملے گی. اللہ کے رسول کو تو آسمانوں میں ملی، ہم لوگوں کو امریکہ میں ملے گی معراج. تو وہاں جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے انگلش اسپیکنگ اور رائٹنگ کی صلاحیت ہونی چاہیے. لہذا کرسچن اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے، انگلش میڈیم اسکول میں. اور وہاں سے جب فارورڈ قسم کی ہم انگلش بولنا شروع کر دیں گے، تب پھر اس کے بعد تو ہماری منزلیں آسمانوں سے باتیں کریں گی. پھر ہم کس کو خاطر ملائیں گے؟ یہ بھی محض دھوکہ اور ایک بھول ہے. زبانوں کو سب کو استعمال کیجیے، ہر زبان پڑھیے، لیکن اس لیے پڑھیے کہ ساری دنیا کو تسخیر کر لینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بہت بنیادی اور ظاہری امراض ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے امراض ہیں، ان میں خاص طور پر عورتوں کی بے پردگی، عورتوں کی بے حیائی. برقع ضرور ہے، لیکن وہ بھی اس کے کچھ حدود ہے. کہیں ہے، کہیں پھینک دیا گیا اتار کے. ہوٹلوں میں جائیے، اتفاق سے ہم لوگوں کا قیام ہوٹل میں کروا دیا گیا. ہم نے کہا ان لوگوں سے، بھائی ہم لوگ یہاں رہنے کے عادی نہیں کہیں اور، لیکن صاحب وہ سمجھتے ہیں اکرام اسی میں ہے. خیر، اب اس اکرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا مناظر نظر آتے ہیں. تو ہر جگہ کے ہوٹلوں میں، لیکن یہاں زیادہ ہی ہے، کچھ ڈھیل بھی زیادہ ہے، آزادی دے دی گئی ہے. ہر طبقے کے لوگ چلے آ رہے ہیں. خاص طور پر انگریزوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں بعض وقت دیکھ کے خیال ہوگا کہ صاحب یہ تو انگریز ہیں، لیکن عربی زبان کے الفاظ کانوں سے ٹکرا رہے ہیں. ارے ہماری مسلم بہنیں ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں جا سکتا ہے. اگر واقعتاً یہ لباس ترقی کا ہوتا تو صاحب اس ترقی پر ہم بھی داد دیتے، لیکن ہم کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تنزلی کا سبب ہے. یہی سبب ہے کہ جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو لبنان میں کتے اور بلیاں کھانی پڑی تھی. یہی سبب. اگر وہ عزت نفس رکھتے ہوتے تو یہ دن نہ آتا. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ فلسطین کے اندر جو نوجوان 14 سال کے، 15 سال کے پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہاں کی فورس کا، یہ ہیں جو عزت نفس رکھنے والے ہیں، یہ خودداری رکھنے والے نوجوان، یہ ہیں جو اسلامی الخیال ہیں. اگرچہ ساری حکومتیں مل کے یہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ اور اس وقت نمائندے کھڑے کر دیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جو تحریک چل رہی ہے اس کو کرش کر دیا جائے، کچل دیا جائے، اس لیے کہ وہ تحریک ان کے حق میں نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ابھر گئی اور اس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ تو اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور ہم لوگ اسلام کو چاہتے نہیں، ہم کو تو قومیت عربیہ چاہیے. لہذا وہ ایسوں سے ڈرتے بھی ہیں، اور ان کی اصل جو خبریں ہیں ان کو چھپاتے ہیں، اور لیڈر ان کو بنا کر پیش کرتے ہیں جو لیڈر ہمارے نہیں ہیں، کسی اور کے ہوں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ ترقی سمجھ کر لوگ آگے بڑھے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، کبھی روس کے کبھی امریکہ کے، اور حکومتوں نے نہیں، ہم اور آپ نے. حکومت کو صرف ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت ہماری لیے ہے. خود ہم اپنے کو ملامت کریں. ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کیا اصلاح کی ہے؟ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھٹکل کا جہاں تک تعلق ہے، پردے کا بڑا اہتمام نظر آتا ہے، لیکن سنا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے حقیقت حال نہیں معلوم کہ صاحب وہاں تک تو یہ پردہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جب ذرا عرب کی سرزمین پر قدم رکھا گیا تو پھر ایڈوانس ہونے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور برقع کبھی ادھر بھی جاتا ہے، یا وہ احتیاط نہیں رہتی، یا کم از کم لباس میں گھر پہ ہے تو لباس کی آزادی رہتی. یہ بات بہت نامناسب ہے. اللہ نے آپ کو جو معیار عطا کیا ہے، جو تحفظ نصیب فرمایا ہے، اور اب تک جو چیز ایک چلی آ رہی ہے، اسی کو قائم رکھیے کہ اسی میں عزت ہے، اسی میں سربلندی ہے، اور اسی میں نسبت محمدی قائم ہے. لہذا ایک طرف تو اس بات کا پورا خیال رہے کہ ہمارے اسلاف کا جو ورثہ ہے وہ ورثہ محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اس سرزمین کے تعلق کی جو نسبت ہے وہ نسبت ہماری زندہ اور تابندہ رہے. اور ہم لوگ جب بھی یہاں چلیں پھریں تو ہم یہ تعریف نہ کریں کہ پارک اچھا ہے، سڑک اچھی ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ وہ زمین تھی جہاں سے خالد بن ولید گزرے، یہ وہ زمین تھی جہاں فلاں صحابی آئے تھے، یہ وفد عبد القیس کی زمین. بحرین سے وفد عبد القیس پہنچا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ہم اس کا جب تعارف کرائیں تو اس نام سے کرائیں. کیا معنی ہوتے ہیں دبئی کے اور شارقہ کے اور اس کی یہ ساری اسٹیٹس بے بنیاد اور بے حقیقت؟ اسلام ان حدود کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اسلام عالمی مذہب، سب کو جوڑا تھا اس نے، ان ظالموں نے توڑ دیا اور خلافت عثمانیہ کے پرخچے اڑا دیے. یہ مجرم ہے تاریخ کے. تو ہم اور آپ جب تعارف کرائیں گے تو اس حیثیت سے نہیں کرائیں گے.
ہم اور آپ جب تعارف کرائیں گے تو صاف طور پر یہ کہیں گے اللہ کی زمین ہے یہ، اور اللہ کے رسول کی زمین ہے، ان کے نام الاٹ کی گئی ہے. جو یہاں پر بدکاری کرے گا، فسق و فجور کرے گا، اس کو فنا ہو کر رہنا ہے، اس کو مٹنا ہے، اس پر عذاب الہی برس کر رہے گا. یقین ہے مجھے خداوند قدوس کا کہ یہاں پر یہ چیز چلنے والی نہیں. آج نہیں تو 10 سال کے بعد، 25 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمارتیں چرچرا رہی ہوں، سڑکوں پر ویرانی ہوگی، شیشہ ٹوٹ چکا ہوگا، دھواں اٹھ رہا ہوگا. کیا لبنان میں یہ نہیں ہوا؟ لبنان جس کو درۃ الشرق کہتے ہیں، وہ اس مشرق کا موتی تھا، لیکن لبنان کو کیا ہو گیا؟ اس کی سڑکوں پر دھواں اٹھتا رہا. کس طرح سے فلسطینیوں کو مارا گیا، کس طرح آپس میں خود مسلمانوں نے اور کہیں عیسائیوں نے جنگیں کی اور شیشوں کو توڑ دیا اور بموں سے اڑا کر رکھ دیا. یہ سب کیا ہوا؟ صرف یہ واقعات نہیں ہے جو اچانک پیش آ گئے، یہ تقدیر الہی کی وہ ریل ہے جو چل رہی ہے. اور یہی ہر جگہ ہوگا جہاں پر بھی معصیت ہوگی اور فسق و فجور کو رچایا جائے گا. اگر وہاں روس کی سرزمین پر زلزلہ آتا ہے اور ایک ہی وقت میں 50,000 کہنے والے کہتے ہیں نہیں 3 لاکھ انسان، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے. تعداد کو کم کر کے دکھایا جاتا ہے، اور 3 لاکھ بھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی کچھ اخباری رپورٹوں ہی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں. وہ خداوند قدوس جو ایک لمحے میں، یہ گلاس جو ہے مجھے دیر لگے گی اس کو ہلانے میں اور اس کو توڑنے میں، اس کے لیے دیر نہیں لگتی. چشم زدم نے پتہ چلے گا کہ سارا علاقہ دھس گیا زمین. اس پر فخر نہ کیجیے، اس کو اصل نہ بنائیے. اپنی آخرت کو دیکھیے، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیے، ان کے دامن کو تھام لیجیے اور یہ طے کر لیجیے کہ یہاں جب تک رہنا ہے تو یہاں سے جو کچھ بھی ملے گا اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے حوالے کر دیں. اور اللہ کے حوالے کرنے کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چندہ لینے والا فلاں آگے، ہرگز نہ دیجیے، کسی چندے والے کو نہ دیجیے. آپ خود جائیے، دورہ کیجیے، دعوت کے کام کو لے کر اٹھیے، دعوت میں لگائیے، تبلیغ میں لگائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ علاقوں میں جائیے. بھٹکل کے آس پاس کتنے علاقے ہیں جہاں پر غریب لوگ ہیں، جہاں پر پریشان حال لوگ ہیں، جہاں پر مسجدیں نہیں. آپ کے یہاں ماشاءاللہ دبئی کی نقل کی جا رہی ہے مسجدوں کے بنانے میں. ہم ایسی مسجد بنا کے دکھائیں گے. یہ جاہلیت ہے، یہ اسلام نہیں. سن لیجئے صاف طور پر، یہ جاہلیت ہے، اسلام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا لوگوں سے، اے لوگوں، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے کہ مسجدوں کو منقش کیا جائے اور زیبائش اور آرائش کی جائے. پھر یہ کہا کہ اے لوگوں، لیکن تم مان کے نہیں رہو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چل کر اپنی مسجدوں کو بہت منقش اور خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے رہو گے، گویا آباد کرو گے قالینوں سے اور ویران کر دو گے ہدایت سے. ہدایت نہیں ملے گی مسجد میں. مسجد میں صرف دولت کے کچھ مظاہر نظر آ جائیں گے. تو مسجد سادی بنا لو، اچھی بنا لو، وسیع بنا لو. لیکن اور جو علاقے ہیں، کیا کرناٹک کی پوری سرزمین ایک دہکتی ہوئی جہنم میں اس وقت نہیں ہے؟ ایک طرف ہندوؤں کی یلغار ہے، اس میں بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ عافیت میں نہیں ہیں. ساری پارٹیوں اور تنظیموں کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. بھٹکل کے آس پاس وشو ہندو پریشد ہو، جنسنگھ ہو، RSS ہو، یہ سارے لوگ ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ اچھا لے آنے دو، ابھی لے آنے دو ان کو، جب کروڑ کی ہو جائے گی تب حملہ کریں گے. وقت ذرا ابھی انتظار کرنا ہے، ابھی کم آئی ہے، ابھی اور آ رہی ہے، آنے دو. یہی ہوا ہے گجرات میں، یہی ہوا ہے میرٹھ میں، یہی ہوا ہے ملیانہ میں، یہی ہوا ہے مظفر نگر میں، یہی ہوا ہے کھتولی میں، یہی ہوا ہے مراد آباد میں. جہاں ہوا ہے وہاں یہی ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رام پرساد کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں. اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس دن سے محفوظ رکھے. لیکن کب کام آتی ہے؟ شاہ جہاں نے لال قلعہ بھی بنوایا اور جامع مسجد بنوائی. کون سی چیز باقی رہی؟ جامع مسجد آج محفوظ ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے، لیکن لال قلعے پر جھنڈا کس کا لہرا رہا ہے؟ تاج محل بھی بنوایا، تاج محل کس کے ہاتھ میں ہے آج؟ تو جو چیز نفس کے لیے بنائی گئی وہ چیز مٹ گئی، جو چیز اللہ کے لیے بنائی گئی باقی. آپ بھی جب اللہ کے لیے بنانا شروع کر دیں گے، مدرسے بنائیے، مسجدیں بنائیے، اسکول بنائیے، ادارے بنائیے، تحقیق و تصنیف کے مراکز بنائیے، دین کے دعوت کے لیے لوگوں کو اٹھائیے. وہ نوجوان جو جا نہیں سکتے ان کو پیسہ دیجیے کہ تبلیغ میں نکلو، دین کا کام کرو، اٹھو، پورے علاقے کو اٹھا دیجیے. انشاءاللہ اللہ کی برکت اور نصرت ایسی ہوگی کہ بھٹکل پورے کرناٹک نہیں، مجھے یقین ہے کہ کیرالہ اور تامل ناڈو پر حکومت کرے دین کی.
وہ حکومت نہیں جو سیاست والی ہوتی. آپ کر سکتے ہیں, اللہ نے یہ موقع دیا, اس موقع کو ضائع نہ کیجیے. اگر چند لوگ جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے, اگر وہ سندھ اور ہند فتح کر سکتے ہیں, اگر وہ اسپین تک پہنچ سکتے ہیں, تو کیا آپ نہیں پہنچ سکتے؟ کیا خدا نے آپ کے پیر توڑ دیے ہیں؟ کیا آپ کے لیے خدا کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے. تو 2 صوبوں کو لے لیجئے, ایک صوبے کو لے لیجئے, اور ایک صوبے میں یہ طے کر لیجئے کہ جال بچھا دینا ہے اپنی اسلامی نظام کا, اسلامی تحریک کا, اسلامی جذبات کا, اسلامی تعلیم کا, اسلامی زبان کا, اسلامی کردار کا, خاموشی کے ساتھ, جس کا شہرہ زیادہ نہ ہو. اخبارات میں بیانات دینے کی ضرورت نہیں, آپ خاموشی کے ساتھ انٹیریئر میں جائیے, ایک ایک گاؤں کو دیکھیے, ایک ایک شہر کا جائزہ لیجئے, کیا مسلم آبادی ہے, کیا مسائل ہیں ان کے, ایک ایک آدمی ذمہ لے لے کہ انشاءاللہ چھپر کی طرح کی 10 مسجدیں بنوا دوں گا, 10 ادارے قائم کروا دوں. دیکھیں کتنے بچے ہیں, آج ہماری 80% آبادی ہے جن کی تعلیم کا نظم ہندوستان میں نہیں. مسلم 80% آبادی, ابھی اتنے ادارے قائم ہونے کے بعد بھی 20% کو کور نہیں کیا گیا. اور جو دینی مدارس کا بڑا ایک ہنگامہ ہے, حالانکہ 1 فی 1000 بھی مشکل سے ملیں گے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اتنا بڑا خلا ہے جو ابھی ہمارے ہاں موجود ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے ایک ایک فرد خود یہ ذمہ لے کہ میں خود پہنچوں گا, تبھی قدر ہوتی, یوں قدر بھی نہیں ہوتی. خود ہمیں جانا ہے, علاقوں میں پہنچنا ہے, محنت کرنی ہے, وہاں دین کی دعوت دینی ہے, اس کے بعد اندازہ لگانا ہے, رپورٹ تیار کرنی ہے, اور اس کی روشنی میں خود ہی کام کرنا ہے, اپنی نگرانی میں کروانا ہے, اور اس کے بعد جتنا بھی کام ہم کر سکیں اس کو پھیلاتے چلے جانا ہے. ایک علاقہ پھر ایک علاقہ, ایک محدود علاقہ 10 مائل کا لے لیا, اس میں ہم کو کام کرنا ہے. جب اس سے فارغ ہو جائیں گے 10 مائل اور لے لیا, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. تو یہ اگر نظام بن جائے, ابھی بھٹکل جو مجھے جانا ہوا تھا تو میں نے خاص طور پر وہاں اس پر توجہ دلائی, اور ماشاءاللہ لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا, پسند کیا کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھیں. یعنی قومیت نہ ہو. دیکھیے عرب بھی اس حیثیت سے کبھی کبھی مارے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے بھٹکلی بھائیوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ نوایتی برادری, ہماری برادری کا نعرہ جاہلیت ممقوتہ ہے, گھناؤنی جاہلیت ہے. برادری کو بالکل ترک کر دیجیے. برادری کیا چیز ہوتی ہے؟ ہماری برادری اسلامی برادری, محمدی برادری, ایمانی برادری. ہر مسلمان جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ, اس کو سینے سے لگا لیجیے, اس کو سینے سے لگا لیجیے. آپ کے یہاں مشیرے بھی رہتے ہیں, آپ کے یہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں, ان کو اپنے سینے کی گرمی دیجیے, ان کے اندر محبت کا جو ہے ان کو محبت کا جام پلا دیجیے, اور ان کو بتائیے کہ ہم سب کے لیے ہیں اور ہم سارا کام کرنے کو انشاءاللہ تیار ہیں. جس دن سے آپ یہ فیصلہ کریں گے اس دن سے قسمت تبدیل ہو جائے گی, اس پورے علاقے کی قسمت بدل جائے گی. لہذا اس علاقے کے لیے ایک نظام بنانا ہے. آپ لوگ اس کو طے کریں, خود اپنے طور پر اس کو چاک آؤٹ کریں, کاغذ پہ پہلے اس کو تحریر میں لائیں کہ انشاءاللہ پورے علاقے کا جائزہ لینا ہے. اپنے سامنے نقشے کو رکھیے, تمام گاؤں اور اپنے جو وہاں کے علاقے شہر وغیرہ ہیں ان کو دیکھیے, وہاں کی ضروریات کی رپورٹ حاصل کیجیے. اپنا ایک وفد بھیج دیجیے 3 آدمیوں کا, 4 نوجوانوں کا, کہ جائیے اس پورے علاقے کا سروے کر کے آئیے, اور پھر آ کر رپورٹ دیجیے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ 1-1, 2-2, 3-3 آدمی ایک نظام کو لے لیں, اور اس میں اس کی فکر میں نہ رہیے کہ خوبصورت ہو, ٹائل لگے ہوئے ہوں, سنگ مرمر. ہرگز نہیں. سادے طریقے پر جہاں کام ہو جائے. ایک استاد کی ضرورت ہے, حافظ جی بھائی دیکھیے آپ بیٹھ جائیے, انشاءاللہ یہ انتظام ہوگا, 20 بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے. کہیں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر صاحب بالکل کوئی دینی مکتب نہیں وہاں یہ قائم. کہیں پہنچے تو وہاں اسکول کی ضرورت ہے جس میں دینیات کی تعلیم کا انتظام ہو, صاحب انگلش میڈیم اسکول, ہندی میڈیم اسکول, جو چاہیے قائم کیجئے. شریعت نے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جب تک حدود شریعت میں وہ قائم کر دیجئے, اور جیسی ضرورتیں ہیں. تو اس طرح سے یہ کام انشاءاللہ بہت مؤثر اور بڑا مفید ہوگا. اور پھر یہاں کے جتنا بھی علاقہ ہے یہاں کے بھی تمام مسلمانوں سے ملتے رہے. یہاں آ کر یہ بات بھی محسوس ہوئی, اس سے پہلے بھی ریاض میں رہتا تھا تو یہ بات سامنے آتی تھی کہ پاکستانیوں اور ہندیوں میں بھی خاصے اختلافات رہتے ہیں, ایک دوسرے پر تنقید رہتی ہے, جھگڑا چلتا رہتا ہے, آپس میں کام کرتے ہیں, یا ان پر ٹانٹ کرتے ہیں یا ان پر کرتے ہیں. یہ بات بہت نامناسب ہے. سب سے ملنا ہے اور سب کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ خالصتاً اسلامی, اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ ہم مانتے ہیں نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس بات کو ہم کو چاہیے کہ ہر شخص سے کہیں, جس قومیت کا ہو, جس علاقے کا ہو, اور یہ بات سمجھا کر ان کو بھی تیار کریں کہ آپ بھی اپنے یہاں ایسے ہی کام کریں. تو اگر یہاں سے ہم لوگ یہ بات لے کر نکلے تب تو پھر ہماری تاریخ جو ماضی کی ہے پلٹ کر آئے گی, اور جب وہ پلٹ کر آئے گی تو ہم کو عزت بھی نصیب ہوگی. اور جس خزی سے قرآن پاک میں لفظ خزی ہے, خز کہتے ہیں رسوائی کو, بڑی رسوائی, اس رسوائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے جو آج رسوائی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے, بلکہ اس نے ہمارے گھروں پر بسیرا کر رکھا ہے.
یہ چند باتیں اس وقت آپ سے بس مجھے ذکر کرنا تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی پہنچائیں, اور اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں انشاءاللہ دین کے جتنے بھی ضروری کام ہیں ان سب کاموں کو ہمیں خود کرنا ہے, ملازمی کو صرف بنا کے نہیں کرنا ہے. سیٹ صاحب خود نکلیں, حاجر صاحب خود نکلیں, اپنے گھر کو چھوڑیے, اپنی دکان کو چھوڑیے 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, اور اس کے بعد جا کر خود حالات کو دیکھیے, کڑن کو دیکھیے, بے چینی کو دیکھیے, لوگوں کی تڑپ کو دیکھیے. ان کو دیکھ کر جو کچھ کر سکے, اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے انشاءاللہ اس سے کیجیے, عمل سے, جد و جہد سے, دام ہے, درم ہے, قدم ہے, سخن ہے, جس طرح بھی آپ کر سکیں. ایک مرہم کا پھایا لگا دیجیے, کسی کی مزاج پرسی ہی فرما لیجیے, یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کے یہاں اس کی بھی بڑی قدر ہے. تو جو بھی کام بن سکے انشاءاللہ ان کاموں کو کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.